السلام علیکم. آج ہم بات کرتے ہیں اسلامک ٹیچنگز کے بارے میں اور کچھ عام سوالوں کے جواب بھی دیں گے. یہ ویڈیو آپ کو اسلام کے بنیادیات سمجھنے اور بہت سارے جو عام سوال ہیں جن میں آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں مدد بھی کرے گا. اسلام کے بیسک بلیف کیا ہیں؟ کہ اللہ ایک ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اللہ پر یقین نہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے دعا کروائیں گے، ان سے دعا کر لیں گے، مزار پر دعا مانگیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. دیکھیے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ اللہ سے مانگیے نا. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے وسیلہ لگا سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بہترین وسیلہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر آپ ان کا وسیلہ لگاتے ہیں تو یاد رکھیے بے شک آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے. اور اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو آخرت میں بھی یقین رکھنا بہت ضروری ہے. مطلب ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے حساب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا. اور اسلام کے 5 پلرز ہیں: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. دیکھیں نماز ہمیں ڈیلی بیسس پر پڑھنی ہوتی ہے، ہمیں ڈیلی 5 وقت ادا کرنی ہوتی ہے جو ہر انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے. اور اگر ہم فرض ادا نہیں کریں گے تو وہ ہمارے اوپر قرض ہو جاتی ہے، ہمیں اسے قضا ادا کرنی پڑتی ہے. اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے جو ہم پیسے کماتے ہیں ان میں سے کچھ پیسے ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں. ہم نے اگر 100 کمائے تو ہم نے اس میں سے 20% غریبوں کو دے دیے، تو یہ ہماری زکوٰۃ ہوتی ہے، چیریٹی. اور روزہ جو ہم رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، جو 30 روزے ہوتے ہیں ہم رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اوپر فرض ہوتے ہیں، ان کو رکھنا فرض ہے. اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اس کا جواب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا. اگر آپ پھر بھی کسی دن روزہ رکھتے ہیں تو وہ آپ شکر کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے. آپ کے اوپر صرف 30 روزے فرض ہیں، وہ آپ کو لازمی رکھنے پڑیں گے. اب بات آتی ہے حج کی. حج اس انسان پر فرض ہے جو صحت کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اس انسان کے اوپر حج فرض ہے، اس کو حج ضرور کرنا پڑے گا. جس انسان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ اپنی صحت کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے بچا لے گا. بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ حجاب کا مقصد کیا ہے، ہم حجاب کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں حجاب کا مقصد ہے موڈسٹی اور پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا. اگر ہم حجاب کرتے ہیں تو اس میں ہم خود کو چھپاتے ہیں. ہمیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم نامحرم سے خود کو چھپائیں، تو ہم خود کو چھپانے کے لیے، ہم خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم حجاب کرتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر فرض ہے. یہ اسلام کے رولز کے مطابق ہے اور یہ رسپیکٹ کو بڑھاتا ہے. حجاب پہننے سے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کیا اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں اگر اللہ کا ذکر ہماری لائف میں نہیں ہوگا تو ہماری لائف ویران ہو جائے گی، ہماری لائف کا کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا. ہم بس سانسیں لیتے رہیں گے، تو سانسیں لینا زندگی نہیں ہوتا ہے. اگر ہمیں جینا ہے، سکون سے جینا ہے، تو ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. یہ ہماری لائف کو بہت ہی اسٹرانگ بناتا ہے اور ہمارے دل کو سکون بھی دیتا ہے. روزانہ کچھ وقت اللہ کا ذکر کرنے سے ہم اپنے دین سے کنیکٹڈ رہتے ہیں اور ہمیں کنیکٹڈ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری لائف میں دین نہیں ہوگا تو سمجھو ہماری لائف میں کچھ نہیں ہوگا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا اور استخارہ کا کیا رول ہے؟ تو دعا اللہ سے مدد اور گائیڈنس مانگنے کا طریقہ ہے. دیکھیں ہم بہت ساری مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کے ذریعے ہم اس بات کو شیئر کرتے ہیں اور اللہ سے بتاتے ہیں کہ ہم اس مصیبت میں ہیں، ہم اس پرابلم میں ہیں، تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں اس مشکلات سے نکال دیتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، ہمیں اللہ سے
اپنی پرابلمس بتاتے رہنا ہے، ہمیں اللہ سے کنیکٹڈ رہنا ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ہم کس پرابلم میں ہیں، ہم کیا فیس کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ سے بتاتے رہنا ہے۔ تو ہم کیسے بتائیں گے؟ دعا کے ذریعے۔ تو یہ ہے دعا۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے کوئی رائٹس نہیں ہے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے بہت سارے رائٹس دیے گئے ہیں۔ اللہ نے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے برابر رائٹس دیے ہیں، اس میں برابری کا حق دیا ہے۔ قرآن اور حدیث عورتوں کو حقوق میں کلیئر کرتی ہے، جیسے کہ ایجوکیشن، پراپرٹی، یہ سارے رائٹس اللہ نے رسپیکٹ کے ساتھ عورتوں کو دیے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو کوئی رائٹس نہیں ہے، عورتیں کچھ نہیں کر سکتی، تو وہ لوگ بہت ہی غلط ہیں، اور وہ لوگ حدیث کو، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اور حدیث کو اور قرآن کو جھٹلانے والا اللہ کا بہت ہی بڑا گنہگار بندہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اسلام وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے، ہنسا کو پروموٹ کرتا ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ اسلام پرنور سکون کا مطلب ہے۔ اسلام سکون، انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ وہ وائلنس صرف سیلف ڈیفینس کے کیسز میں ہی جائز ہے، اور اس کے لیے بھی اسپیسیفک رولز ہیں۔ آپ رولز کے ساتھ اگر آپ کو کسی نے کسی چیز سے آپ کو تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، تو آپ رولز میں رہ کر اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ اسے جنگ نہیں کر سکتے، آپ اسے جنگ چھیڑ نہیں سکتے، آپ وائلنس کو پروموٹ نہیں کر سکتے، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ اب اگر آپ اسلامک ٹیچنگس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ آسان ٹپس بتاتی ہوں۔ دیکھیں، آپ روزانہ نماز اور قرآن پڑھنا اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ آپ ڈیلی قرآن پڑھیں۔ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ ایک ورق پڑھیں، ایک ورق بھی نہیں پڑھ سکتے تو 2 لائنز پڑھیں، لیکن آپ قرآن اور حدیث کو ڈیلی پڑھیں۔ صبح شام میں آپ اپنی ڈیلی روٹین بنا لیں اور اس کو ڈیلی پڑھیں، اور آپ کو روحانی سکون بھی دیتا ہے۔ صبح یا رات کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، کون کس چیز سے پریشان ہے، آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کی مدد کریں، اور یہ دیکھیں کہ کون دین سے دور جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، تو آپ اس کو دین کے بارے میں بتائیں، آپ اس کو دین کی دعوت دیں۔ یہ ساری چیزیں کر کے آپ اپنے دل کو سکون پا سکتے ہیں۔ آج ہم نے اسلامک ٹیچنگز اور جو عام سوالوں ہیں ان کے جواب دیکھے ہیں۔ ان سوالوں کو سمجھنے اور ان کے جواب لینے سے ہم اپنے دین کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ اپنے سوال اور فیڈ بیک کو ضرور شیئر کریں، میں ان کا جواب دینے کی کوشش ضرور کروں گی۔